محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ان سب کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعمت جس کو حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر خاص احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کی زندگی کیسی ہی رہی ہو، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اپنے گناہوں کی سزاؤں کو بھی وہ آدمی بھگت کر آخر میں جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت۔ اور جو آدمی اس نعمت سے محروم ہے تو چاہے اس کو پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت ملی ہوئی ہو، وہ در حقیقت محروم ہے، اور وہ آدمی فقیر اور قلاش ہے۔ اور جو شخص اس نعمت کو پا لینے کے بعد اس نعمت کی قدر نہ کرے اور اس نعمت کو چھوڑ دے، گنوا دے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو اپنے دین سے پھر جائے، جو ایمان لانے کے بعد میں ایمان کو چھوڑ دے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد میں اسلام کو ترک کر دے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور اسی حال میں مر جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ چاہے اس نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، کتنے بھی اس شخص نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوں، کتنے بھی حج کیے ہوں، کتنے بھی عمرے کیے ہوں، غرض کچھ بھی کیا ہو، لوگوں کو خوب اس آدمی نے فائدہ پہنچایا ہو، حبطت اعمالہ، اس کے سارے اعمال ضائع، سب اعمال خراب، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخر میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ 1-2 سال، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ہمیشہ ہمیں جہنم کا عذاب ان کے لیے مقدر ہے۔ آج دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے چل رہے ہیں، انہی میں سے ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ لڑکیوں کے سلسلے میں یہ بات عام ہے کہ لڑکیاں دین اسلام سے پھر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ماں باپ کی کمزوری ہے۔ پہلی وجہ ہے تربیت کا نہ ہونا، دینی تربیت کا نہ ہونا۔ ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے، ہمارے نام تو عبد الرحمن، عبداللہ، عمر فاروق، خالد، یہ ہمارے نام ہیں، اسلامی نام ہمارے ہیں، لیکن اسلام کا ہمارے گھروں کے اندر نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر صحابہ اور صحابیات کے واقعات کی تعلیم نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر جو ایمان کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کے اندر اس ایمان کی قیمت کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ ایمان کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی دولت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر نکل گئی۔ تعلیم و تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کرے، ان کو دینی تعلیم دے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر سے اولاد کی تربیت بالکل ختم ہے۔ خود ماں باپ دیندار نہیں ہے تو اولاد کی کیا تربیت کریں گے دینی؟ ان کو کیا بتائیں گے کہ ایمان کی کیا قیمت ہے؟ دوسری چیز تعلیم کا نہ ہونا، دینی تعلیم سے نہ آشنا، دینی تعلیم ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بنا دیں وہ بنا دیں، لیکن ہم اس کو پکا ایمان والا نہیں بنا دیں۔ دینی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اس اسلام کی اور دینی تعلیم کی قدر نہیں ہے، اور قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو یہ چیز بس اپنے ماں باپ سے مل گئی۔ ایمان کے لیے ہم کو کوئی محنت، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی،
اپنے ماں باپ سے یہ دولت ہم کو مل گئی، اس لیے ہمیں اس ایمان کی اور اس دینی تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شادیوں کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا، شادیاں بہت مشکل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے طرز عمل سے امت کو سکھایا تھا کہ نکاح کے اندر کوئی خرچ نہیں ہے، لیکن ہم بہترین شادی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ خرچہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں تکلیف اور مشقت اور خرچ سب سے کم ہو۔ آج ہم سب سے بہترین شادی اور سب سے بڑا نکاح، سب سے اچھا نکاح وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں خرچہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جہیز کی وجہ سے لڑکیاں گھروں کے اندر بالغ ہونے کے بعد 10-10 سال، 15-15 سال، 20-20 سال اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ بھوک لگائی ہے، پیٹ لگایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھوک ہے آدمی کی جسمانی بھوک، اگر آدمی کو حلال نہیں ملے گا تو پھر آدمی حرام کی طرف جائے گا۔ تو یہ والدین کی کمزوری ہے کہ نکاح کے اندر دیری کرتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دیندار آ گیا لیکن وہ اپنی برادری کا نہیں ہے تو اس میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی برادری میں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں کسی دیندار کا رشتہ آ جائے، کوئی دیندار تمہارے یہاں پر نکاح کا پیغام لے کر آئے تو فوراً نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ فساد پھیل رہا ہے، لڑکیاں ہماری بے ایمان ہو رہی ہیں، ایمان سے دور ہو رہی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جو مالدار ہیں وہ تو اپنا جہیز جو ہے دے دلا دیتے ہیں، لیکن اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کے لیے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ جوڑتے ہیں ساری زندگی، اگر نہیں جڑتا تو ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اس قرض کو اتارتے رہتے ہیں۔ تو تیسری وجہ یہ ہے۔ چوتھی وجہ ہے ہماری لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کا، اپنی لڑکیوں کا داخلہ کرا کر کے اسکول کالج میں بے فکر ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی تو پڑھنے کے لیے گئی ہے، اب وہاں پر کیا پڑھ رہی ہے ہم کبھی جا کر کے دیکھتے بھی نہیں، وہاں پر کتاب میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کفر پڑھایا جا رہا ہے، فحش باتیں سکھائی جا رہی ہیں، ہماری لڑکی گھر سے چلی گئی، وہ کہاں پہ جا رہی ہے، کس کے ساتھ ہے، ٹیوشن کے لیے گئی ہے، کہاں پہ گئی ہے، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ مخلوط نظام تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر محرم لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ دلوں کے اندر ضرور بھی ضرور گناہ کے خیالات ڈالے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کو باہر شہروں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہاں پر ہاسٹل ہوتے ہیں، ایک کمرے کے اندر لڑکیاں رہ رہی ہیں اور برابر میں ایک کمرہ ہے اس کے اندر لڑکے رہ رہے ہیں، تو بتلائیے کیا بنے گا؟ لڑکی تنہا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، کوئی محرم اس کے پاس میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ناقص العقل بنایا ہے، اس کی سمجھ کمزور ہے، کوئی اس سے دو چار باتیں محبت کی کر دے بس وہ جو ہے اسی کو اپنا سمجھ لیتی۔ اور یہ باقاعدہ ایک مشن چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساؤ، اور وہ 3 آفر دیتے ہیں، وہ 3 کام کرتے ہیں۔ جب آپ کسی مسلمان لڑکی کو لے کر کے آؤ گے تو 2.5 لاکھ ملے گا نقد، ساتھ میں مکان ملے گا، اور ساتھ میں کیا ملے گی؟ جاب ملے گی، نوکری ملے گی۔ وہ دور کہ جب نوکریاں ہیں ہی نہیں، اگر کسی کو نوکری مل رہی ہو تو اس کے لیے تو بہت آسان سودا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ حال ایسا ہوگا فتنوں کا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان والا ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔
اور جو ہے دنیا کی محبت اتنی دلوں کے اندر آدمی کے گھس جائے گی، دنیا کا لالچ کتنا آدمی کے اندر گھس جائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے بیچ دے گا۔ تو کیا وہی حالات نہیں چل رہے کہ آدمی صبح میں ایمان والا ہے اور شام میں کافر ہو رہا ہے؟ جو لڑکی اپنے گھر سے فرار ہو گئی کسی غیر مسلم کے ساتھ میں، وہ فرار ہوئی ہے لیکن اس کا ایمان بہت پہلے جا چکا تھا، اس کا نتیجہ اب ظاہر ہوا ہے۔ ایمان اس کا بہت پہلے جا چکا تھا لیکن نتیجہ اس کا اب ظاہر ہوا، اور یہ کمزوری ہے ہماری، یہ ماں باپ کی کمزوری ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا ماحول بنائیں، اپنی کالونیوں کے اندر علماء کے بیانات کرائیں، چند گھر مل کر کے کسی عالم کو بلا لیں اور عورتوں کے اندر ان کے جو ہے پروگرام کرائیں، اپنی بچیوں کو جو محلے کے اندر اچھی دیندار عورتیں ہیں ان کے پاس بھیجیں تاکہ ان کو دینی معلومات حاصل ہوں، ان کو پتہ چلے کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن یہی اولاد ہوگی اور ہمارا دامن ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ہاتھ ہو اور ہمارا دامن ہو، یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ اولاد، دشمن۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے دشمن ہیں، اور دشمنی یہی ہے کہ یہ آدمی کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے۔ یہ مال اور یہ اولاد اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو پھر یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ ہمیں اپنی آخرت کی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے جاب کرنا اور نوکری کرنا، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ شیطان انسان کو اور خاص طور سے عورت کو جب وہ تنہا اور آزاد ہوتی ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ کچک لیتا ہے، غیروں کے ساتھ اس کے تعلقات آسانی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس سے دو لفظ میٹھے بول دے تو بس عورت اور لڑکی اسی کو اپنا سمجھ لیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو اپنے گھروں سے نکل کر کے تنہا غیر محرموں کے ساتھ نوکریاں اور ملازمتیں کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ارتداد آ رہا ہے۔ ایسی تعلیم سے اپنی اولاد کا جاہل رہنا بہتر ہے کہ جس سے آدمی کا ایمان چلا جائے۔ اپنی لڑکیوں کو ایسی تعلیم سے انسان دور رکھے، جاہل رکھے، وہ بہتر ہے اس سے کہ جو ہے ایسی تعلیم حاصل کرے اور اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے کہ جس سے اس کی دنیا بھی خراب ہو، آخرت بھی خراب ہو اور خاندان کی عزت بھی خراب ہو۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا۔ لڑکیوں کے ہاتھوں میں آج کل بڑے بڑے موبائل، پہلے کے دور میں جب چھوٹے موبائل چلا کرتے تھے تو لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل کا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی موبائل دکھ جاتا تو جو ہے سب لوگ اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے کہ فلاں کی لڑکی تو موبائل رکھتی ہے، لیکن آج یہ عام ہو چکا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف موبائل ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے۔ لڑکیاں اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈالتی ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے زیادہ خرابی آتی ہے، اس لیے کہ فیس بک کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی جیسا ہے ویسا اس کے اوپر اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ آدمی کی کوئی چیز اس کے اوپر ڈھکی چھپی نہیں رہتی، سب کچھ اس کے اوپر ظاہر رہتا ہے کہ آدمی کہاں کا رہنے والا ہے، کتنی عمر ہے، کیا چیز ہے، کیا کرتا ہے، سب کچھ اس کے اوپر ظاہر رہتا ہے، تو دوسروں کو تعلقات بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ جو میں نے بیان کی تھی کہ لڑکیوں کی شادیوں میں دیری، ان کے نکاح کرنے میں دیری، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کا نکاح کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے پھر یہ خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ شادیوں کے اندر دیری کیوں ہوتی ہے کہ ہماری برادری کا نہیں مل رہا، اپنی برادری میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، رشتہ مل رہا ہے تو خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر میں نے جہیز نہ دیا تو میری تو ناک کٹ جائے گی، اگر میں نے جو ہے ایسے ہی سادہ
اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا کنجوس آدمی ہے، تو اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے اپنی اولاد کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے لڑکیوں کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور روک لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا، والدین نگہبان ہیں اپنی اولاد کے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ملازمت کر رہا ہے تو ان کا مالک، ان کا بوس، ان کا نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ماتحتوں کے متعلق سوال کریں گے کہ ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ان کی دیکھ بھال کی یا نہیں کی۔ اولاد کے متعلق سوال ہوگا کہ ان کو دینی تعلیم دی یا نہیں دی، ان کے ایمان کی حفاظت کی یا نہیں کی۔